شان صدیق اکبر۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، جناب مجھے دیکھ کر آپ مسکرائے کیوں؟ صدیق اکبر نے فرمایا، علی مبارک ہو، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک علی کسی کو پلسرات سے گزرنے کی چٹھی نہ دے گا تب تک وہ پلسرات سے گزر نہ سکے گا۔ اس پر علی رضی اللہ عنہ بھی مسکرا پڑے اور فرمایا، خلیفۃ المسلمین آپ کو بھی مبارک ہو، مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم اس شخص کو پلسرات کی راہداری ہرگز نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی عداوت ہو، بلکہ اسی کو دینا جو ابو بکر کا محب ہو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی انگوٹھی مبارک دی اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ صدیق اکبر گئے اور انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوا لائے۔ جب انگوٹھی حضور کی خدمت میں پیش کی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے ساتھ ہی صدیق اکبر کا اپنا نام بھی لکھا تھا۔ فرمایا، ابو بکر، ہم نے تو لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا مگر تم ہمارا نام بھی اور اپنا نام بھی لکھوا لائے۔ عرض کیا، حضور میرا دل نہ مانتا تھا کہ خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو، یہ آپ کا نام تو میں نے ہی لکھوایا، مگر میرا نام یہ تو یہاں تک آتے آتے ہی لکھا گیا ہے، ورنہ میں نے ہرگز نہیں لکھوایا۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا فرماتا ہے صدیق اس امر پر راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام ہمارے نام سے جدا کریں، اور ہم اس امر پر راضی نہ ہوئے کہ صدیق کا نام آپ کے نام سے جدا کریں۔ صدیق نے آپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ لکھوا دیا اور ہم نے صدیق کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھوا دیا۔ حضرت صدیق اکبر ایک دن یہودیوں کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ اس دن یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام فحاص تھا آیا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے وہاں بہت سے یہودی جمع تھے۔ صدیق اکبر نے وہاں پہنچ کر فحاص سے فرمایا، اے فحاص، اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا، خدا کی قسم محمد اللہ کے سچے رسول ہیں جو حق لے کر آئے ہیں، اور تم لوگ ان کی تعریف تورات اور انجیل میں پڑھتے ہو، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ، سچے رسول کی تصدیق کرو، نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسن دو تاکہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر، کیا ہمارا خدا ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ ہم غنی ہیں اور خدا فقیر ہے۔ صدیق اکبر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا اور فحاص کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور فرمایا، قسم بخدا، اگر ہم میں اور تم میں معاہدہ نہ ہوتا تو اسی وقت تیری گردن الگ کر دیتا۔ فحاص تھپڑ کھا کر حضور کے پاس آ کر صدیق اکبر کی شکایت کی۔ حضور نے صدیق اکبر سے پوچھا تو صدیق اکبر نے عرض کیا، حضور اس نے یوں کہا تھا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، مجھے اس بات پر غصہ آیا۔ فحاص اس بات سے پھر گیا اور کہنے لگا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ اسی وقت صدیق اکبر کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اللہ نے ان لوگوں کا یہ قول سنا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ خدا کی اس تصدیق و شہادت سے صدیق اکبر کی صداقت واضح ہو گئی۔ بلال رضی اللہ عنہ ایک حبشی غلام تھے، یہ مسلمان ہو گئے تو ان کے مالک امیہ نے، جو بڑا دشمن رسول کافر تھا، حضرت
بلال کو بڑی سخت سزائیں دینا شروع کی۔ صدیق اکبر کو پتہ چلا تو آپ نے بہت بڑی قیمت کا سونا دے کر حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ صدیق اکبر کا یہ اثار اللہ کو بڑا پسند آیا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ یعنی صدیق محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور عنقریب وہ راضی ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔